اب اس پر امام مسلم کا یہ روایت بیان کر کے یہاں میں ایک حدیث ابن ماجہ کی کوٹ کر رہا ہوں. اگر تمام لوگوں کی رسائی امہات الکتب تک نہ ہو تو یہ میری حدیث کی جو کتاب میں نے مرتب کی ہے المنہاج السوی، یہ 600 سال کے بعد مشکات المصابیح کے بعد حدیث پاک کا پہلا کمپینڈیم 6 صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے. اس کتاب المنہاج السوی کا صفحہ 34 یاد رکھ لیں، لکھ لیں صفحہ 34، فصل فی حقیقت الایمان، حقیقت ایمان کی فصل ہے. اس میں میں نے روایت کی ہے، حدیث لی ہے امام ابن ماجہ سے، امام طبرانی سے اور امام بہقی سے. اور ابن ماجہ چونکہ سیاستہ سے ہیں، اصحاب سیاہ میں سے، تو امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنے مقدمہ میں درج کی ہے، باب فی الایمان. بڑی ایمان افروز حدیث ہے. اب میں متن نہیں اسناد کی بات سمجھا رہا ہوں، اسناد ہی بتاؤں گا. روایت کرتے امام ابن ماجہ ان عبد السلام ابن ابی صالح ابی الصلت الحروی ان علی ابن موسیٰ الردا ان ابیہ اے موسیٰ الکاظم ان جعفر ابن محمد الصادق ان ابیہ اے الامام محمد الباقر ان ابیہ یعنی علی بن الحسین اے امام زین العابدین ان ابیہ اے الامام حسین ان ابی علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر آگے حدیث ہے ایمان. الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. یہ بیان کر کے امام ابن ماجہ لکھتے ہیں قال ابو السلط الحروی، یعنی امام ابن ماجہ کے شیخ جن سے یہ حدیث امام ابن ماجہ نے لی، وہ لکھتے ہیں قال ابو السلط الحروی لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا. امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے اس حدیث کی، متن نہیں، کیا متن نہیں کہ الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، نہیں، اس کی بات نہیں کی. فرمایا صرف اس کی سند کون سی؟ امام علی بن موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر، امام علی زین العابدین، امام الحسین اور سیدنا علی ابن ابی طالب الی سیدنا محمد النبی المصطفیٰ. فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی صرف یہ سند پڑھ کر کسی دماغی مریض پر مجنوں پر دم کر دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا. اب آپ کو ایک دم بھی مل گیا نیا. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس دورہ صحیح بخاری کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ امام بخاری کا، اب چونکہ میں باقی کتب صحاح تو پڑھا نہیں رہا اس موقع پر، اللہ کو کیا منظور ہے، شاید کبھی نصیب ہوا اور علماء میں یہ ذوق بڑھ گیا اور ان کو یہ طلب اور پیاس بڑھ گئی، تو اسی طرح شاید کسی آئندہ موقع پر میں دورہ صحیح مسلم بھی رکھ سکتا ہوں، پھر کسی اور موقع پر دورہ صحیح جامع ترمذی بھی ہو سکتا ہے. مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس پر مطالعہ کریں گے ہم 3 دن کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا. امام بخاری کا نام لینا اور روب کے لیے کثرت کے ساتھ ان کا نام استعمال کرنا آسان ہے، مگر امام بخاری کو جاننا مشکل ہے. اس دورہ میں جانیں گے، اسی طرح اصحاب سیاستہ کو جانیں گے. تو آج اس سے پتہ چلا، ایک امام مسلم کا پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. امام مسلم شخصیت پرست نہیں تھے، مگر شخصیت پرست نہ ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ دین انہی اللہ والوں کے نام کا نام ہے. یہ جو اہل اللہ ہیں جن کے ذریعے دین پہنچا، ان کے اسناد کو دین کہتے ہیں. اور یہ جو قول ہے امام ابن سیرین کا اور امام مسلم کا، صرف لکھوا رہا ہوں، یہ قول حدیث کے بارے میں یہ قول شرح ہے، تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تفسیر میں لکھ لیں، یہ اس کی تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رب العزت نے الصراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا، الصراط المستقیم کہا، صراط الذین انعمت علیہم نیک شخصیتوں کے راستے کو، اللہ والوں کے راستے کو کہا صراط مستقیم۔ کیا؟ اہل اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے جو قرآن نے تعریف دی، تو اس کی تفسیر امام ابن سیرین نے کی، ان ھذا العلم دین، اور اس کی روایت امام مسلم نے کی، اس کی روایت، اور اس پر جو سند ہے یہ امام ابن سیرین کا قول تھا، یہ امام مسلم کا قول تھا، اس پر قرآن مجید کی آیت آ گئی، اور اب اس پر سند خود اللہ کا ایک اور قول پیش کرتا ہوں، ان ھذا العلم دین، کہ یہ علم دین ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنی توحید کو بیان کروں، کیا؟ سو اس نے جس صورت میں اپنی توحید بیان کی، اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، وہ متن ہے، بیان توحید کا متن ہے، اور توحید اللہ کا ایک ہونا، اس کا مضمون شروع ہوتا ہے هو اللہ احد سے۔ کس سے؟ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پورا مضمون ہے، متن ہے بیان عقیدہ توحید کا، مگر سورت شروع ہوتی ہے هو اللہ سے نہیں، کس سے؟ قل میں نہ وحدانیت کا معنی ہے، نہ توحید کا معنی ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ اثبات توحید ہے، نہ نفی شرک ہے۔ لفظ قل میں ان میں سے کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ قل کا معنی ہے حضور کو فرمایا جانا، محبوب تم بتا دو، آپ فرما دیں، تو یہ جو قل ہے آپ فرما دیں، یہ سند ہے، اگلا حصہ اس کا متن ہے، ان ھذا العلم دین۔ تو اللہ نے فرمایا کہ